السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پہلے بھی آپ میرے شو پہ آ چکے ہیں اور اس وقت بالکل کچھ بھی نہیں بنا تھا، صرف ایک زمین تھی اور وہاں آپ کے ہوپس تھے، ہائی ہوپس تھے اور وہ جذبہ تھا کہ ہم نے کرنا ہے. ماشاءاللہ میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے، کیونکہ میں بھی آپ کے گروپ کا حصہ ہوتی ہوں تو میرے سامنے سارے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، وہ دیکھتے دیکھتے میں وٹنس ہوں کہ ماشاءاللہ کہاں سے کہاں تک آپ کا فاؤنڈیشن پہنچ گیا. الحمدللہ. جی تو ہم لوگوں کو دوبارہ سے یاد دلاتے کہ فاؤنڈیشن کیا ہے، فرزانہ نعیم فاؤنڈیشن بیسکلی کیا ہے؟ جی، فرزانہ نعیم فاؤنڈیشن بیسیکلی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پہلے تو فرزانہ نعیم شروع کریں گی نا کہ فرزانہ نعیم وہ پاکستانی ہے جو پاکستان سے باہر رہتی ہیں. جی میں بہت مدت سے پاکستان سے تقریباً 25 سال ہو گئے میں پاکستان سے باہر ہوں، لیکن ہمیشہ میرا خیال جو تھا وہ پاکستان میں ہی رہتا تھا. میرا دل ایسے لگتا تھا کہ پاکستان میں ہی ہے. مجھے خیال آتا تھا کہ ہمارے پاکستان میں بہت غربت ہے، بہت انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں جن کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے آہستہ آہستہ شروع کیا، شروع میں ویسے ہی لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کی، لیکن آہستہ آہستہ جس وقت میرے ذہن میں پوری طرح ڈیولپ ہوا یہ آئیڈیا، تو میں نے کہا سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہے، اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ بچے غربت کے مارے کبھی دہاڑی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بچیاں پٹ رہی ہوتی ہیں، گھروں میں جاتی ہیں، ابیوز ہوتی ہیں، چائلڈ لیبر والی جو چیز ہے، کیونکہ انہوں نے کنبے کو پالنا ہوتا ہے، کیا کرے. لیکن میرا دل تھا کہ ایسے علاقوں میں جا کے ایجوکیشن دی جائے، خاص طور پہ لڑکیوں کے اوپر فوکس کیا جائے. اگر لڑکیاں بہترین ایجوکیشن میں آئیں گی تو پوری نسل، پوری قوم بالکل بالکل. تو یہ میرا ویژن تھا وہاں پہ، اور میں نے اس کے لیے پھر جدوجہد بھی کی. پھر اپنی ٹیم جو مجھے ملی اللہ کے فضل سے، وہ اتنی اچھی ٹیم ملی کہ انہوں نے میرے ساتھ مل کے یہ کام کیا اور میرے ویژن کو. تو آپ نے ایک تھوڑا سا کچے اور ایسے علاقے میں جا کے زمین لی، وہاں پہ آپ نے کنسٹرکشن کی، کیونکہ ان لوگوں کو اگر قریب مل جائے تو صحیح ہے. بالکل، ہم نے ایسے علاقے میں جا کے کنسٹرکشن کی جہاں ٹوٹلی کچی آبادی تھی، جن کے پاس میرا خیال ہے صبح کو کماتے تھے شام کو کھا لیتے تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا سکے. تو اس لیے میرا خیال تھا کہ ایسے علاقوں میں جایا جائے. تو کہاں ہے آپ کا یہ کھوکھرا پار ہے، اور یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے، مومن آباد سوسائٹی ہے، اور وہاں پہ ہم نے ایک پلاٹ لے کے اس کے اوپر ہم نے کنسٹرکشن کی پوری اور میں اس سلسلے میں اپنے بیٹے کامران اکبر جو ہیں، سب سے چھوٹا میرا بیٹا، فل اس نے مجھے سپورٹ کی. میرا خیال ہے جتنا بھی میں کر سکی اسکول فائنانس اس نے ہی مجھے دی، اور اس نے پورا اسکول بنوایا میرے سے. اور میں تو دیکھتی ہوں، لیکن میں آپ کو بھی دکھوا رہی ہوں کہ اتنی خوبصورت بلڈنگ تیار ہوئی اور بچوں کو دل چاہتا ہے پڑھنے کا. صاف ستھرا ماحول، ایک کچی آبادی میں ایسا اسکول بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر آپ نے اسکول بنوانے کے بعد میں دیکھ رہی تھی صوفیہ وقتاً فوقتاً تصویریں مجھے بھیج رہی ہوتی تھی، اور میں کہہ رہی ہوتی تھی واو یار کتنا اچھا لگ رہا ہے. عید ہو، بقرہ عید ہو، بچوں کو جس طرح وہ قرأت کر پڑھتے ہیں یا جس طرح وہ کلمے یاد کرتے ہیں، وہ سب چیزیں دیکھنا، تو میں تو اتنی خوش ہو رہی ہوتی تھی، میں پراؤڈ فیل کر رہی ہوتی تھی. اس کے لیے یہ وقتاً قدم قدم چلتے رہے اور یہاں تک پہنچ گئے. اصل میں ہمیں تو خود بھی اندازہ نہیں تھا، ہمیں کیونکہ ہم لوگ کسی این جی او سے ہمارا کوئی لنک کبھی تھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. میں ہیلتھ کیئر سینٹر میں جاب کرتی تھی، وہاں پہ بھی ویلفیئر ہوتی ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کی مدد ہوتی ہے، مگر جب یہ اللہ کی مدد شامل تھی، کیونکہ لوگ تو یہاں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے فائنانس، کیسے آئے گا. دل تو بہت چاہتا ہے کرنے کو، لیکن پیسہ کون دے گا اور اس کی کنٹینیوٹی کیسے آئے گی. یہ کہ تھوڑا سا بنایا، بہت سارے لوگ شروع بھی کرتے ہیں پھر بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پیسے ختم ہو گئے. بالکل بالکل، پیسہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی مدد بھی بہت بڑا ہوتا ہے کہ اللہ میاں خود بخود راستے بناتے ہیں. تو کیونکہ آپ کا بیٹا فائنانس کر رہا تھا تو وہ رکا نہیں اور وہ چلتا رہا. جب بھی میں نے اس سے پیسے مانگے اس نے اسی وقت دیے، اور اللہ کی کرم نوازی سے یہ سب کچھ ہوا، اور فائنانس کو میں نے نہیں رکنے دیا، کسی صورت نہیں رکنے دیا. اس کے بعد تھوڑے تھوڑے فرینڈس نے بھی ہیلپ کرنا شروع کی، لیکن مین میرا ڈونر جو ہے نا وہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے. مطلب اپنی مدد آپ ہے، ایک فیملی کر رہی ہے، یہ کوئی باہر. ابھی تک ہم نے مارکیٹنگ پہ کام نہیں کیا، ابھی تک ہم نے کسی سے جا کے ڈونیشنز نہیں مانگے ہیں، مگر میں تھوڑا سا بتاتی ہوں، کچھ نام لینا چاہوں گی کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، فائنانس کے ساتھ گائیڈنس. سب جو ہے اپنے اپنے عہدوں پہ فائز ہیں، لیکن اس طرح بڑے بڑے سارے لوگ مل کے ایک انہوں نے بچوں کے لیے اسکول جو بنایا ہے، لوگ بھی ملتے جا رہے ہیں نا.
Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.